میں تھوڑا سا اس قسم سے بات کروں گا کہ آپ اس کو ذرا سنجیدگی سے سوچیں گے بھی اور ایک بات پوری پاکستان تک اچھی جائے گی کہ دیکھیں اگر اپوزیشن اپنا کردار نہیں ادا کرے گی تو جمہوریت تو پھر نام کی رہے گی. تو لہٰذا میری گزارش یہ ہوگی ان پہ جو فیصلہ کرنے کے قابل ہیں اور کرتے ہیں کہ اپوزیشن کو مہربانی کر کے ان کا ڈیو شیئر بات کرنے حد تک تو دے دیا جائے. اگر یہ ڈیو شیئر بھی ہم سے چھین لیا جائے گا تو عوام کی جائز بنیادی حقوں کے تحفظ کے لیے تو پھر کوئی آواز بلند نہیں ہوگی. اب اگر ناانصافی ہو رہی ہے کسی بھی جگہ پہ تو اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ اس کو اجاگر کرے, اس کو ہائی لائٹ کرے, عوام کو ریلیف دلانے کے لیے آپ پریس کے سامنے ہم کو آنا پڑے, آپ ہماری حمایت کریں, آپ اس چیز کو اور اٹھا کے سامنے لے جائیں کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے تو ریلیف ملے. اور اگر جمہوریت نہیں چلانی تو پھر تو اپوزیشن بالکل بے معنی ہے, ہمیں پھر کوئی اعتراض نہیں ہے. رہا سوال کہ جی ڈی اے اگر ایکٹیو رول پلے کر رہی ہے تو سب کو خوش ہونا چاہیے کہ سندھ میں ایک اپوزیشن اپنا کردار ادا کر رہی ہے, اور اس کردار ادا کرنے سے یہ کلیئر ہو جائے گا کہ جو حکمران ہیں اس وقت ان کے لیے چیک اینڈ بیلنس ہوگا. اب چیک اینڈ بیلنس تمام ضروری ہے. اب آپ دیکھیں نوکریاں بک رہی ہیں, سندھ پبلک سروس کمیشن سے کسی کو میرٹ پہ نوکری نہیں مل رہی. لا اینڈ آرڈر بگڑ چکا ہے تو لا اینڈ آرڈر میں یہ کہا جاتا ہے تھانے بک رہے ہیں. جو وزارتیں ہیں اس میں جو حالات ہیں وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. تو حکمرانی میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت اس جمہوری سسٹم کے ہاتھ میں کچھ ہے کہ وہ ڈیلیور کر سکے عوام تک, کیونکہ جو پچھلے 17 سال میں تباہی بربادی اداروں کی ہو چکی ہے اس کو واپس بننے میں بھی پتہ نہیں کتنے برس لگیں گے. تو لہٰذا میں اتنا ہی کہوں گا کہ جی ڈی اے اپنا کردار ادا کرے گی. میں نے ابھی بھی اپنے جی ڈی اے کے کمپوننٹ پارٹیز دوستوں سے پوچھا کہ جناب مشکل وقت تو یہ نظر آ رہا ہے کہ آئے گا, اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو بھی یہ ہے ذہن میں کہ جی ڈی اے اس وقت مشکل وقت میں تو ہم اپنا ذاتی جو ایک حیثیت ہے اس پہ واپس چلے جائیں, تو میرے بہن اور دوست جتنے بھی ہیں انہوں نے کلیئر کیا جی آخری حد تک ہم جی ڈی اے میں ہی رہیں گے. جی ڈی اے میں مرتضیٰ خان نے بھی کہا کہ ہم جی ڈی اے میں ہی رہیں گے. تو جی ڈی اے ٹوٹ نہیں رہی, البتہ اور مضبوط ہو رہی ہے, اور یہ جو سمپتی بڑھ رہی ہے جی ڈی اے کے حق میں بڑھ رہی ہے, چاہے اب آپ کسی کو گرفتار کریں, کسی پہ جھوٹے کیس بنائیں, ادھر یہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے کہ جی ڈی اے ایک اپوزیشن کا کردار ادا کرے گی, اور ایسے محسوس کریں کہ یہ پیچھے ہٹنے والا قصہ نہیں ہے, کیونکہ 2 الیکشن ہم لوگوں نے باقاعدہ جی ڈی اے کے پلیٹ فارم میں سب نے لڑا ہے, اور آنے والا جو الیکشن جب بھی ہوگا اس میں بھی امید یہی ہے اور خواہش سب کی یہی ہے کہ ہم جی ڈی اے کے پلیٹ فارم سے ہی لڑیں گے. تو مرتضیٰ خان جتوئی والا کیس سارا صفدر عباسی صاحب جنرل سیکریٹری جی ڈی اے کے, انہوں نے آپ کے سامنے لیگل پوزیشن بتا دی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس لیگل بیٹل میں ہم لیگلی آگے چلیں گے, وکیلوں کے تھرو چلیں گے, کورٹ سے ریلیو لینے کی کوشش کریں گے, اور قانون کی بالادستی ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اور کل رات کو پیر صاحب نے مسرور جتوئی صاحب سے بھی بات کی اور ان کو ہمت افزائی دی کہ یہ سیاست میں ہوتا رہتا ہے, مگر سندھ کے ٹریڈیشن ایسے نہیں ہیں. اگر یہ کسی لوکل سندھ کے ٹریڈیشن میں کبھی بھی ایسا ہوا ہو جیسا مرتضیٰ خان کے ساتھ ہوا ہے تو کوئی تاریخ کا بتا دیں حصہ, مگر یہ سندھ کے اندر یہ روایت نہیں رہی کہ آپ کسی خاندانی آدمی کو اس طریقے سے ہیوملیٹ کریں اور اس طریقے سے جھوٹے کیس بنائیں, اور اگر بیل ہو تو اس بیل کو کینسل کرا کے اس کے اوپر نئے 2 کیس بنوائیں, 3 کیس بنوائیں یا 10 کیس بنوائیں.
اب وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں, انہوں نے کہہ دیا جی میرا جینا مرد GDA کے ساتھ ہے, جو مرضی میرے ساتھ کر لو. تو میں سمجھتا ہوں انسانی قدر کو سامنے لانا چاہیے. جمہوریت کی بات کرنے والے جمہوریت پہ عمل بھی کریں, یہ جمہوریت نہیں ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں مارشل لاء کے وقت میں بھی ایسا کام کبھی نہیں ہوا جیسا اب ہونے لگا ہے. تو لہٰذا ہم کوشش یہی کریں گے کہ ہم سب متفق ایک رائے پہ ہیں کہ ہم لوگ لیگل جو فورم ہے اس پہ جائیں گے, اس کے بعد پھر اپنا لائے عمل کریں گے. اور پیر صاحب کی قیادت میں 25 تاریخ کو ایک اجلاس ارجنٹ کال کیا ہے, اس میں ہم لوگوں کی میٹنگ ہوگی. تب تک جو فیصلہ کورٹوں نے کرنا ہے وہ بھی کر لیں, اور کہاں راستہ جا رہا ہے وہ بھی نظر آ جائے گا. شاہ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ آج آپ کی جو باڈی لینگویج یہ ساری پاکستان کی جمہوریت سے مایوس ہو گئے ہیں اور یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ جو جمہوری نظام ہے بالکل ہی کسی قابل قبول نہیں ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. میری گزارش سنیں, آپ اتنا سوال ایسا کر گئے ہیں, اگر آپ پیکا کا قانون دیکھیں تو 47 فارم والوں نے بنایا ہے کہ آپ صحافی حضرات قبول کر رہے ہیں. سوال تو کریں گے نہیں, میں یہی پوچھ رہا ہوں. تو اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی زبان بند ہے, زنجیروں میں آپ جکڑے ہوئے ہیں اور یہ جمہوریت ہے, تو پھر آپ اس پہ مجھ سے, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, ہے آپ بتا دیں. GDA کی جانب سے نہ کوئی احتجاج کی کال دی جا رہی ہے, نہ کچھ کیا جا رہا ہے, صرف مذمتوں پہ کام چلایا جا رہا ہے. یہ کون سا منطق ہے؟ میری پھر دوبارہ یہ گزارش ہے کہ ہم یقین کرتے ہیں قانون کی جو ایک تاریخ رہی ہے, قانون ریلیف دے گا, اور ہم پہلے قانونی جتنے بھی اپنے وکیل ہیں ان کو آزاد چھوڑائے کہ آپ جا کے ریلیو لینے کی کوشش کریں, وہ دیکھ لیں. اس کے بعد دیکھیں حل ہنگامہ آرائی نہیں ہے, حل ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرنے میں نکل آتے ہیں. اسی طریقے سے ہم نے ریلیو اگر لینا ہے تو کورٹ میں جا کے لینا ہے. پہلے اس ریلیو کو تو دیکھیں ہمیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے. پہلا قدم ریلیو لینا ہے قانونی طور پہ, اس پہ ہم عمل کر رہے ہیں. کہنا تو نہیں چاہیے مگر اتنا ضرور ہے کہ سندھ کی زمینیں, سندھ کا پانی, سندھ کی عوام کا ووٹ, سب پہ ڈاکہ لگا ہوا ہے. تو اب یہ چیز اگر آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ فارم 47 کی اسمبلیاں بنی ہوئی ہیں, تو پھر کچھ بھی ممکن ہے, کچھ بھی آپ جو کہہ رہے ہیں ممکن ہے. ہو سکتا ہے یہ بھی تکلیف ہو, مگر آدمی استعمال ادھر تک ہوتا ہے جہاں تک پھر وہ آدمی جس کو استعمال کر رہے ہیں اس کے اندر بھی سخت ہونی چاہیے کہ واپس جب ٹیبل ٹرن ہوگی تو اس کو بھی جواب طلبی اس سے بھی پھر ہوگی کہ زیادتی کیوں کی گئی. صاحب یہ بتائیے, عمران خان نے جیل سے آرمی چیف کو 3 خط لکھے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں ملا, اگر ملا تو ہم وزیر اعظم, کیا آپ بھی کوئی خط لکھیں گے؟ میری چھوٹی سی سوال کی آپ کی ایک معنی خیز چیز ہے, مگر وہ جس نے خط لکھا اور جس نے خط کا بولا کہ میں نہیں پڑھوں گا, میں پرائم منسٹر کو بھیجوں گا, تو اس کے بعد مجھے اس کے اوپر کیا جواب دوں میں آپ کو؟ نے تو دے دیا خود کہ یہ پرائم منسٹر پڑھے گا, میں نہیں پڑھوں گا. پیپلز پارٹی کے کارکن اور جو سرگرم کارکن تھے وہ تو رہے نہیں, ایک. نمبر 2, اگر عوام ہمارے ساتھ نہیں ہے, ہم تو احتجاج میں نکل ہی رہے ہیں تقریباً ہفتے 10 دن میں, اگینسٹ نکل رہے ہیں, لا اینڈ آرڈر کی بہتری کے لیے نکل رہے ہیں, کینال کے لیے نکل رہے ہیں, لا قانونیت کے لیے نکل رہے ہیں, اور ہم فارم 47 کے اوپر نکل رہے ہیں. ہمارا نکلنا ثبوت ہے کہ عوام ہمارے ساتھ ہے. اب یہ نکلے فور ان سب چیزوں کے حق میں نکلے کہ لا اینڈ آرڈر بھی ٹھیک ہے, پانی دینا بھی ٹھیک ہے, فارم 47 نہیں ہے, ہم بالکل عوام کے ساتھ ہیں, یہ رستوں پہ نکلے. ختم ہو گئی بات, پتہ چل جائے گا عوام کس کے ساتھ ہے.